بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ او کما قال علیہ التحیۃ والتسلیم۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور اہل ایمان کی محترم ماں ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرم برتاؤ کرنے والا ہے اور نرم برتاؤ کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کو نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ عطا نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے جو نرمی پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے تحت جو ہماری گفتگو کا عنوان بنتا ہے کہ ہمارا بحیثیت مسلمان لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اسلام کا نمائندہ ہے اور وہ اپنے عمل سے اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب ہم اگر اسلام کی نمائندگی محبت بھرے انداز میں کریں گے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور اگر ہم سختی کے ساتھ کریں گے، درست گوئی کے ساتھ کریں گے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، وہ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے۔ اس حدیث پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس آیت کو سمجھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ خاص آپ پہ رحمت ہے اور اس کا خاص کرم ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو نرم گو بنایا، آپ کو نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ پر دیوانہ وار فدا ہو رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ لہٰذا اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ جو آپ کے فداکار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ان سے درگزر کا معاملہ کیا کریں۔ یہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ان سے نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی ہے اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رویوں کی تلقین کی جو دعوت کے میدان میں یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، کسی بھی شعبے میں آپ کام کر لیں، اگر آپ سخت مزاج ہیں، اگر آپ تند خو ہیں، تو آپ اس میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بے شک آپ بڑے عبادت گزار ہوں، اور یقیناً آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑی لمبی ان کی داڑھی بھی ہوگی، بڑے اچھا لباس بھی ہوگا، لیکن مسجد میں آنے والا ہر بندہ ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا، ان سے کنی کترائے گا کہ ان حضرت سے اگر ہماری ملاقات نہ ہو تو زیادہ بہتر بات ہے۔ آپ دکاندار ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر آپ تند خو ہیں اور سخت مزاج ہیں اور تلخ نوا ہیں
تو پھر آپ اپنی اس دکان کو بھی ٹھیک طرح چلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے نرم مزاجی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت کے معاملات میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے آپ سخت سے سخت تالا کھول سکتے ہیں اور آپ اسی سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو فتح کرنے کا، ان کے دلوں پر راج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی گفتگو میں شیرینی ہو، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو، آپ کے لہجے میں نرمی ہو۔ قرآن نے اس کے لیے ایک جامع اصطلاح استعمال کی، کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، خوش اسلوبی سے بات کرو۔ اب یہ جو قول حسن ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہر معاملے میں، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ 3 چیزیں ہوں تو کوئی بھی قول حسن بنتا ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک منفی ہو جائے تو آپ کی بات اچھی بات نہیں کہلا سکتی، آپ کا قول حسن نہیں بن سکتا۔ اب اس میں 3 باتیں کون سی ہیں جو آپ کی بات کو خوبصورت بات بناتی ہیں، ایک اچھی بات بناتی ہیں، قول حسن بناتی ہیں؟ پہلی چیز کہ بات کرتے ہوئے، کرنے سے پہلے آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اچھا ہو، آپ خیر خواہی کے ارادے سے بات کر رہے ہو، کیونکہ آپ جس دین کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اس دین کا نام ہی نصیحت ہے، الدین والنصیحہ، یاد رکھو دین خیر خواہی کا نام۔ تو آپ کی نیت گفتگو سے پہلے اچھی ہونی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ مہذب ہو، وہ شائستہ الفاظ ہو۔ بے شک نیت آپ کی ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی بات اچھا تاثر دینے کے بجائے ایک برا تاثر دے گی۔ اب دوسرے مرحلے میں بھی آپ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، الفاظ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک تیسرا معاملہ ہے، جب تک وہ ساتھ شامل نہیں ہوتا تو آپ کی بات اچھی بات بن نہیں سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کا بات کرنے کا لہجہ کیا ہے، آپ کا سٹائل کیا ہے، آپ نے کس لہجے میں بات کی ہے۔ وہ لہجہ اگر تو اچھا ہے تو آپ کی بات قول حسن بن جائے گی، لیکن اگر آپ کا لہجہ اچھا نہیں ہے، الفاظ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، تو آپ کی بات قول حسن یا اچھی بات نہیں بن سکتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہماری بات کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو نرمی عطا کر دیتا ہے، من یؤت الرفق یؤت الخیر کلہ، جس کو نرمی سے نواز دیتا ہے اللہ اس کو تمام خیر عطا فرما دیتا ہے، پورا خیر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی جو ہم نے شروع میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا، بلکہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا، صرف نرمی پر وہ چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی۔ ایک اور حدیث جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اور ایسا شخص نہ بتاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ تو آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسا شخص کون سا ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ آدمی جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو، لوگوں میں رہتا ہو، ان کے معاملات سے باخبر رہتا ہو اور ان کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہو، ان کو آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہو اور ان کے دلوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہو، وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کو جہنم نہیں چھوئے گی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے نرمی سے بات کریں۔ وہ انیس نے غالباً کہا کہ انیس خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم،
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو آبگینے کو چھونے کے لیے سخت انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو چھونے کے لیے نرم انداز ہوتا ہے۔ آج اگر ہم لوگوں کے دلوں پر دستک دینا چاہتے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں ان کے دلوں کا، تو پھر نرمی اور محبت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس محبت سے ہم ان کے دل جیت سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔